سورہ بقرہ پڑھنا بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی اور مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 کا ترجمہ۔ میں نے تفسیر آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں گی، تفسیر سے ریلیٹڈ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ 34 آیت ہے سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ ہے: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان اس سے نہ مانا اور تکبر کیا اور تھا وہ کافروں میں۔ ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں تکبر کا ہمیں کتنا منع کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، تو یہ ہمارے لیے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پرانے واقعات ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ چیزیں جو بھی ہیں نا، ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے قرآن پاک کو کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے یہ قرآن پاک جو ہے وہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے خلاصے تفسیر کیا ہے: اور جس وقت حکم دیا ہم نے سب فرشتوں کو اور جنوں کو بھی، جیسا کہ بعض روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، غرض ان سب کو یہ حکم دیا گیا کہ سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، تو سب سجدے میں گر پڑے، وجہ سے ابلیس کے کہ اس نے کہنا نہ مانا اور غرور میں آ گیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے حوالے سے تھوڑی ڈیٹیل شیئر کروں گی۔ کیا سجدے کا حکم جنات کو بھی تھا؟ اس آیت میں جو بات صراحتاً مذکور ہے وہ تو یہ کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب اجتناء کر کے یہ بتلا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت تمام ذوی العقول مخلوقات کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے اور جنات سب داخل ہیں، مگر حکم میں صرف فرشتوں کے ذکر پر اس کے لیے اتفاق کیا گیا کہ وہ سب سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا بدرجہ اولیٰ اس حکم میں شامل ہونا معمول ہو گیا۔ ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، جب ہم تفسیر پڑھتے ہیں نا، تو ہمیں اسے بہت زیادہ ڈیٹیل پتہ چلتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم ورنہ بہت ساری باتیں نا خود سے جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلانا، اکثر بعض اوقات ہوتا ہے کہ کافی گیدرنگ وغیرہ ہوتی ہے، اس میں ہم کافی لوگوں کی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ جب تک علم نہیں ہے تب تک آپ کسی سے نہیں کر سکتے۔ یہ جو میں تفسیر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں مفتی تقی عثمانی کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہم ڈیٹیل میں پڑھتے بھی جائیں گے اور سمجھتے بھی جائیں گے کہ کیا احکامات ہیں اور ہماری زندگی میں کیا چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس حساب سے ہمیں سمجھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے میں اب یہاں پر سورہ بقرہ کی جو 34 آیت شیئر کر رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ میں تفسیر شیئر کیا کروں گی، میں پہلے بھی شیئر کر رہی تھی، کافی گیپ آ چکا تھا، تو انشاءاللہ اب اسٹارٹ کر رہی ہوں، آج بھی شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے حوالے سے ہم ڈیٹیل میں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بہت ساری ویڈیو میں بتایا کہ سورہ بقرہ کے مائرکل، سورہ بقرہ کے فائدے، اگر ہمیں بھی تو دیکھنا ہے نا کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اس میں تفسیر میں اگر ہم جائیں تو کیا کیا چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سجدہ تعظیمی پہلی امتوں میں جائز ہے، اسلام میں ممنوع ہے۔ اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اور سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرنا مذکور ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک و کفر ہے، جس میں احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں کہ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدے کا بھی وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام، مصافحہ، معانقہ اور دست بوسی یا تعظیم کے لیے کھڑے ہو جانے کا ہے۔ یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ یہ بات شیئر کر دوں، سجدے کے حوالے سے کافی لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، یہ جو کافی لوگ پیر کو مانتے ہیں اور ان کے آگے سجدے کرتے ہیں، یہ ساری شرک کی چیزیں کرتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ بچیں۔ جو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ اگر ہم اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں تو ہمیں چیزوں سے بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، جو کہ چیزیں غلط ہیں، جو کہ شرک کے حوالے سے۔ امام جساس رحمۃ اللہ نے احکام القرآن میں یہی فرمایا کہ انبیاء سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ مباح تھا، شریعت محمدیہ میں منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف اسلام مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ رکوع، سجدہ اور باہیبت نماز ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو ناجائز قرار دیا گیا۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ اصل کفر و شرک اور غیر اللہ کی عبادت و اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ افعال و اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک و کفر نہیں، مگر لوگوں کی جہالت اور غفلت سے وہ افعال ذریعے شرک و کفر کا بن سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں متعلقاً منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کو ذریعے شرک بنانے سے روکا گیا، جیسے جانوروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا۔ ٹھیک ہے، جیسے جانوروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ٹھیک ہے، جیسے جانوروں کی تصویر بنانا اور استعمال کرنا اپنی ذات میں کفر و شرک نہیں، اس لیے پچھلی شریعتوں میں جائز تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں مذکور ہے، یعنی جنات ان کے لیے بڑی محرابیں اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اسی طرح سجدہ تعظیمی
پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن آخرکار لوگوں کی جہالت سے یہی چیزیں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بن گئی، اور اسی رائے سے انبیاء علیہ السلام کے دین و شریعت میں تحریف ہو گئی، اور پھر دوسرے انبیاء اور دوسرے شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ چونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسخ و تحریف سے بچانے کے لیے ہر ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک و بت پرستی آ سکتی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ تمام چیزیں اس شریعت میں حرام قرار دے دی گئیں جو کسی زمانے میں شرک و بت پرستی کا ذریعہ بنی تھی۔ تصویر سازی اور اس کے استعمال کو اس وجہ سے حرام کیا گیا، سجدہ تعظیمی اسی وجہ سے حرام ہوا، ایسے اوقات میں نماز پڑھنے کو حرام کر دیا گیا جن میں مشرکین اور کفار اپنے معبودوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ یہ ظاہری مطابقت کسی وقت شرک کا ذریعہ نہ بن جائے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آقاؤں کو یہ حکم دیا کہ اپنے غلام کو عبد یعنی اپنے بندہ کہہ کر نہ پکارے، اور غلاموں کو یہ حکم دیا کہ وہ آقاؤں کو اپنا رب نہ کہے۔ حالانکہ لفظ معنی کے اعتبار سے بندہ کے معنی غلام کے اور رب کے معنی پالنے والا اور تربیت کرنے والے کے ہیں۔ ایسے الفاظ کا استعمال ممنوع نہ ہونا چاہیے تھا، مگر محض ان کے لیے یہ الفاظ موہم شرک ہے۔ کسی وقت جہالت سے یہی الفاظ آقاؤں کی پرستش کا دروازہ نہ کھول دے، اس لیے ان الفاظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، مقصد بتا دیا گیا ہے یہ چیزیں کیوں منع کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں کا سجدہ اور یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں کا سجدہ جو قرآن میں مذکور ہے، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام، سیف اور دست بوسی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز ہے۔ شریعت محمدیہ کو کفر و شرک کی شائبہ سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مقصد تعظیم بھی سجدہ یا رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع، سجدہ، اور ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہونا اور بیٹھنا تو ایسے کام ہیں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدے ایسے فعل ہیں جو انسان عادتاً نہیں کرتا، وہ عبادت ہی کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے ان دونوں کو شریعت محمدیہ میں عبادت ہی کا حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع کر دیا گیا۔ اب یہاں ایک سوال باقی رہ جاتا ہے کہ سجدہ تعظیمی کا جواز تو قرآن کی مذکور آیات سے ثابت ہے، شریعت محمدیہ میں اس کا منسوخ ہونا کس دلیل سے ثابت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر مشہور سے سجدہ تعظیمی کا حرام ہونا ثابت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کو جائز قرار دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کیا کرے، مگر اس شریعت میں سجدہ تعظیم متعلقاً حرام ہے، اسی لیے کسی کو کسی کے لیے جائز بالکل بھی نہیں۔ یہ حدیث بھی صحابہ کرام کی روایت سے ثابت ہے۔ اصول حدیث کی معروف کتاب تدریب الراوی میں ہے کہ جس روایت کو 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نقل فرما دے تو وہ حدیث متواتر ہو جاتی ہے، جو قرآن کی طرح قطعی ہے۔ یہاں تو 20 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ یہ 20 صحابہ رضی اللہ عنہ کی روایت حاشیہ بین القرآن میں حضرت حکیم العلامت تھانوی رحمۃ اللہ نے جمع فرما دی ہے، ضرورت ہو تو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جو پڑھا ہے، ہم نے جو دیکھا ہے وہ شرک کے حوالے سے ہے، صاف ڈیٹیل میں بتا دیا ہے۔ اب جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہیں وہ اپنی لائف میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں کس چیز کا حکم دیا ہے اور کیا ہم کوئی غلط چیزوں کی طرف تو نہیں جا رہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے سورہ بقرہ پڑھنے کا اور اس کو سمجھ کے پڑھنے کا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنی زندگی میں ایسی چیزیں کر رہے ہیں تو ہم غلط کر رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے، اپنے تعلقات کو اللہ تعالیٰ سے بہتر بنانا ہے، تو ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کو ہٹانا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناپسندیدہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ناراض کرتی ہیں، وہ چیزوں کو ہم نے نہیں کرنا ہے۔ ہماری پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم وہ ساری چیزیں کریں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سورہ بقرہ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ تو میں نے کہا ہے کہ ہماری کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم جو چیزیں غلط کر رہے ہیں ہمیں نہیں کرنی ہے، اس سے پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھی خوش رکھیں مینس کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پوری اپنی طرف سے کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ہم کیا خوش رکھیں، ہماری کوشش ہو، یہ میں غلط سے ہو گیا کہ ہماری کوشش ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، ہماری کوئی ایسی چیز نہ ہو، ہماری کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے۔ اب ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں۔ مسئلہ: ابلیس کا کفر محض عملی نافرمانی کا نتیجہ نہیں، کیونکہ کسی فرض کو عملاً ترک کر دینا اصول شریعت میں فسق و گناہ ہے، کفر نہیں۔ ابلیس کا کفر کا اصل سبب حکم رہبانی سے معارضہ اور مقابلہ کرنا ہے کہ آپ نے جس کو سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا ہے وہ اس قابل نہیں کہ میں اس کو سجدہ کروں، اور یہ معارضہ بلا شبہ کفر ہے۔ ابلیس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا۔ مثلاً یہ بات قابل غور ہے کہ ابلیس علم و معرفت میں یہ مقام رکھتا تھا کہ اس کو طاؤس الملائکہ کہا جاتا تھا، پھر اس سے یہ حرکت کیسے صادر ہوئی؟
بعض علماء نے فرمایا کہ اس کے تکبر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی دی ہوئی معرفت اور علم و فہم کی دولت سلب کر لی، اسی لیے ایسی جہالت کا کام کر بیٹھا۔ بعض نے فرمایا کہ جب جا اور خود پسندی نے حقیقت شناسی کے باوجود اس بلا میں مبتلا کر دیا۔ تفسیر روح المعانی میں اس جگہ ایک شعر نقل کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بعض اوقات کسی گناہ کے وبال سے تائید حق انسان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر! تو اس کی ہر کوشش اور عمل اس کو گمراہی کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، ہم یہ جو پڑھ رہے ہیں، جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی ہے، یہ بالکل ایسی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب جو ہے نا گناہوں کی طرف چلتا ہے تو وہ گناہوں کی طرف جب جاتا ہے تو اس سے بہت ساری اس کی چیزیں تقریباً اسے چھین لی جاتی ہیں، مینس اس سے دور ہو جاتی ہیں، چھین کیا دور ہو جاتی ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ تو اسی لیے ہمیں استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط، ٹھیک ہے۔ اب خود سوچیں کہ ہمیں سورہ بقرہ کی آیت سے کتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں بہت ساری چیزیں غلط کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیوں میں خوشیاں آ سکے، سکون آ سکے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، راضی ہو، ٹھیک ہے۔ روح المعانی میں اس سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ انسان کا ایمان وہی معتبر ہے جو آخر عمر اور اول منازل آخرت تک ساتھ رہے۔ موجودہ ایمان و عمل اور علم و معرفت پر غرہ نہ ہونا چاہیے۔ اب میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں سورہ بقرہ کی 35 آیت اور میں ساتھ شیئر کروں گی 36 آیت، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو اور پاس مت جانا اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر ہلا دیا ان کو شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت و راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ایک وقت تک نہیں، نفع اٹھانا ایک وقت تک۔ یہ وہی بات ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی تھے جو نافرمانی ہو گئی تھی۔ نافرمانی کے حوالے سے کہ جب انسان نافرمانی کرتا ہے نا تو پھر آپ دیکھ لیں، میں آپ لوگ کے ساتھ یہ پوری ڈیٹیل شیئر کروں گی، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ یہاں پہ میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ اسی طریقے سے شیطان جب ہمیں بہکاتا ہے، ہم غلط چیزوں میں نکل جاتے ہیں نا تو اس کا نقصان ہمیں ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو احکامات دیے ہیں، جن حکم، جو چیزیں ہمارے لیے اگر ہم وہ چیزیں کریں تو ہمیں ہی اس سے فائدہ ملے گا، کسی اور کو فائدہ نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سارے فرشتے بھی ہیں عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کوئی چیز کرتے ہیں تو اس سے ہمیں ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اب میں یہ جو ترجمہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ پھر یوں ہوا کہ شیطان نے ان دونوں کو وہاں سے ڈگمگایا اور جس عیش میں وہ تھے اس سے انہیں نکال کر رہا، اور ہم نے آدم اور ان کی بیوی اور ابلیس سے کہا اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے لیے ایک مدت تک زمین میں ٹھہرنا اور کس قدر فائدہ اٹھانے طے کر دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ کیا وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور ہم نے حکم دیا کہ اے آدم رہا کرو تم اور تمہاری بیوی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے آدم علیہ السلام کو کی پتلی سے کوئی مادہ لے کر بنا دیا تھا، روشن میں پھر کھاؤ دونوں اس میں سے بڑا فراخت جس جگہ سے چاہو اور نزدیک نہ جاؤ اس درخت، مطلب کہ ان کو کہا تھا کہ جنت میں جس طرح سے رہنا ہے رہو، لیکن ساری چیزیں بتا دی کہ یہ کھاؤ جو بھی کھانا ہے، لیکن اس درخت کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم نے اس درخت کے پاس گئے اور پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، مطلب اس جگہ سے منع فرما دیا تھا۔ اور پھر آقا کو اختیار ہے کہ اپنے گھر کی چیزوں سے غلام کو جس چیز کے برتنے کی چاہے اجازت دے دیں اور چیز کو چاہے منع کر دے۔ بس لغزش دے دی آدم ہوا کو، شیطان نے اس درخت کی وجہ سے اسے اوبر طرف کر کے رہا ان کو اس عیش سے جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا کہ نیچے اترو، تم میں سے بعضوں کے دشمن رہیں گے اور تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا اور کام چلانا ایک میعاد المعین تک، یعنی وہاں جا کر بھی دوام نہ ملے گا، کچھ عرصے کے بعد وہ گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ہمارے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف بتا دیا تھا کہ جنت میں ان کو تھا نا کہ جنت جیسے یہاں پر جو چیز کھانی ہے کھاؤ، جس طرح سے رہنا ہے رہو، لیکن جو ایک درخت ہے اس کے پاس نہیں جانا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے شیطان نے ان کو بہکایا، اب شیطان نے جب بہکا دیا تو نقصان ان کو خود ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہمیں بھی ان چیزوں کا بالکل خیال رکھنا ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، خوش رہیں، جزاک